اسلامک بینک جو گاڑی قسطوں پر دیتے ہیں اس پر شریک بینک کے ساتھ اسلام کا لفظ لگانے سے یہ سود مسلمان نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ واٹس ایپ پر کسی نے باہر یورپ سے ہی ایک میسج سینڈ کیا۔ میسج کیا تھا؟ لطیفہ بنایا ہوا تھا۔ کسی کافر نے، یہودی یا عیسائی نے مسلمان کسی سے کہا کہ میں مسلمانوں کے علاقے میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، اور دکان ہوگی اسلامک وسکی شاپ۔ دکان کیا ہوگی؟ اسلامک وسکی شاپ۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے بھئی مسلمانوں میں تو وسکی حرام ہے، تو یہ اسلامک وسکی شاپ کیسے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی جیسے اسلامک کمرشل بینک۔ بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے، تو سود سے مستثنا کوئی بینک بھی نہیں ہے، خواہ اسلام کا لفظ لگاؤ۔ لیکن مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو میزان بینک کو اسلامی قرار دیا ہوا ہے، تو میزان بینک کے متعلق بھی خود مفتی تقی عثمانی صاحب کے مقالات میں لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میزان بینک کو بھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ سودی معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بینک بھی کسی ملک میں اس کا جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کے اجازت اور پرمیشن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو کہتے ہیں ہمیں بھی بینک جو ملکی ہے، اسٹیٹ بینک ہے، تو اس کے ساتھ سودی معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ سود لینا دینا ان کا بھی اس بینک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کوئی بینک ایسا نہیں ہے جس میں سودی کاروبار نہ ہوتا ہو۔ تو اب وہ اصل قیمت اس کی کم ہوگی قسطوں میں آپ کو دے کر، تو آپ سے اس کے بدلے میں زیادہ قیمت وصول کریں گے سود کی صورت میں۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔